اس نے اندر آتے ہی اپنی بغل میں دبائی ہوئی موٹی سی فائل میرے سامنے پھینکتے ہوئے درست لہجے میں کہا، بڑے وکیل صاحب کہاں ہیں؟ وہ ایک 80 سال کا بوڑھا تھا۔ اس کے سر پر بڑا سا پگڑ تھا، اس کی بڑی بڑی سفید مونچھیں تھیں، اس کا لمبا کرتا اس کے گھٹنوں سے نیچے تھا، اس کا تہبند بھی اس کے پاؤں سے نیچے تھا۔ وہ کوئی اچھا خاصا بگڑا ہوا بوڑھا تھا۔ میں نے اسے دفتر میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میں نے احترام سے کہا، آپ بیٹھیے، پانی پیجیے، بڑے وکیل صاحب ابھی آ رہے ہیں۔ وہ بہت بے چین تھا، اس کے ماتھے پر تناؤ کی وجہ سے تیوڑیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک موٹی سی گالی دیتے ہوئے کہا، میں یہاں پانی شانی پینے نہیں آیا۔ پھر وہ باہر جاتے ہوئے گالی دیتے ہوئے بولا، وڈے وکیل صاحب نو کہنا وڈے سیشن جج دی عدالت پہنچ جان۔ میں ان دنوں ایک سینئر وکیل صاحب کا جونیئر تھا۔ ہمارے دفتر میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، لیکن ایسا کرخت شخص میں نے پہلی بار دیکھا تھا جو ہر بات کے ساتھ گالی بکتا تھا۔ شام کو جب میں گھر واپس آ رہا تھا، میرے سینئر نے مجھے وہی فائل دیتے ہوئے کہا، اسے پڑھنا، اس میں تمہارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ گھر آ کر میں نے اس فائل کو حرف بہ حرف پڑھا تو میں کانپ کر رہ گیا۔ اس فائل میں 22 جوان لوگوں کے قتل کی FIR تھیں۔ یہ سب جوان لوگ ایک ہی گاؤں میں اور ایک ہی قبیلے برادری کے تھے۔ یہ سب قتل ہونے والے شادی شدہ تھے۔ ان کی عمریں 25 سے 35 سال کے درمیان تھیں۔ ان میں 7 مقتول 9 کے قاتل بھی تھے۔ ان میں ہر مقتول کے 2-3 بچے بھی تھے۔ اب اس گاؤں میں 22 جوان بیوائیں بھی تھیں۔ ایک پارٹی کے 9 قتل ہوئے تھے، جبکہ دوسری پارٹی کے 13 قتل ہوئے تھے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ یہ انسانیت سوز قتل و غیرت صرف ایک گالی دینے کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، اور اس گالی نے گاؤں کا گاؤں تباہ کر کے رکھ دیا تھا، جبکہ اس سے شدید متاثر ہونے والے بہت سے دوسرے خاندان بھی تھے۔ ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم، میں ہوں محمد حسن۔ ناظرین، ملک اشفاق صاحب یہ واقعہ اپنی ایک کتاب میں گالی کی تباہی کے عنوان میں بیان کرتے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ 1950 میں ڈاکٹر مائیکل جارڈن نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے دنیا بھر میں دی جانے والی گالیوں پر تحقیقی مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے، سویئر ورڈز، ایبیوزنگ یا گالیاں تو دنیا بھر میں صرف 5% لوگ دیتے ہیں۔ ایسے افراد میں زیادہ تر جرائم پیشہ لوگ ہیں، لیکن ہندوستان میں 40% لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، لیکن پنجاب میں 50% لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، اور سب سے غلیظ اور شدید گالیاں بھی پنجاب میں ہی دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل کا کہنا ہے، میں اس بات سے بہت حیران ہوا کہ پنجاب میں بیوی کے بھائی اور ماں کے بھائی کو بھی گالی سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنے تجزیہ میں لکھتے ہیں، گالی بکنا ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے جو احساس کمتری کی وجہ سے چھوٹی عمر میں اس کے ماحول کی وجہ سے اس کے اندر ایک غلیظ مواد کی شکل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جھوٹ، بغض، تکبر اور جھوٹی انا اس کی خوراک ہیں۔ گالی دینے والا بزدل ہوتا ہے، اس سے بہادری، انصاف اور سخاوت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ گالی دینے کے عادی کی شخصیت منتشر ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور دل کی بیماریاں اس کا مقدر ہوتی ہیں۔ بغض، غصہ اور تکبر اس کے جسم میں زہریلے مادے یعنی انفیکشن پیدا کرتے ہیں۔ یہی متعفن زہر گالی کی شکل میں وہ دوسروں پر پھینکتا ہے۔ گالی کا مواد انسان میں سالوں تک بدبودار پیپ کی طرح بنتا رہتا ہے، جس سے وہ ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو گالی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ گوتم بدھ وشالی کے ایک گاؤں میں بہت سے لوگوں کو واعظ کہہ رہا تھا۔ تب وہاں کے ایک متکبر شخص نے بدھ کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ بدھ خاموش ہو کر اس کی گالیاں سنتے رہے۔ بدھ نے کہا، اے میرے بھائی، پچھلے گاؤں میں جب میں نے واعظ کہا تو وہاں ایک نیک آدمی میرے لیے مٹھائی اور کھانا لے آیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے،
میں نے اس کا کھانا وصول نہیں کیا اور کہا کہ تم اسے گھر لے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، تو وہ کھانا واپس لے گیا۔ اسی طرح میں تمہاری گالیاں وصول نہیں کرتا، تم اسے واپس لے جاؤ۔ وہ شخص شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ بدھ پرسکون تھا۔ اس نے پھر اپنا واز جاری رکھا۔ اس نے کہا، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی دوسروں کو دیتا ہے۔ جس کے پاس گالی ہے وہ گالی دے گا، اور جس کے پاس مسکراہٹ ہے وہ مسکراہٹ دے گا۔ ابن سینا اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں، ایک دن رے کا ایک تاجر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، جناب بازار کا موٹا کساب ہر دکاندار کو گالی دیتا ہے، آج اس نے مجھے بھی گالی دی ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ تو میں نے اسے کہا، تم اس کی گالی کو وصول نہ کرو، یعنی کوئی رد عمل نہ دو۔ اگر تم نے اس کی گالی پر کوئی رد عمل دیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے گالی قبول کر لی۔ جب تم گالی کو قبول نہ کرو گے تو وہ اپنی ہی آگ میں جلتا رہے گا اور تمہارا کچھ نہ بگڑے گا، اور وہاں یہ بات دوسرے لوگوں کو بھی بتا دو۔ تب لوگوں نے اس کی گالیاں قبول کرنا چھوڑ دیں۔ وہ کساب لوگوں کے اس رویے سے بہت مایوس ہوا اور چند دن بعد اس نے اپنی ہی چھری سے اپنا پیٹ پھاڑ لیا، کیونکہ وہ زہر جو وہ دوسروں پر پھینکنا چاہتا تھا لوگوں نے وصول نہ کیا، اور اسی زہر نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ محترم ناظرین اور عزیز طلباء، اگر آپ پرسکون، صحت مند اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو نہ گالی دیجیے اور نہ ہی وصول کیجیے۔ گالی دینے والا بزدل ہوتا ہے، اس سے سچائی، انصاف اور نیکی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ غصہ، تکبر اور جھوٹی انا کی آگ وہ دوسروں پر پھینکنا چاہتا ہے، اس کو وصول نہ کریں، وہ خود ہی اس زہریلی آگ میں بسم ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس گفتگو پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو زہر آلود ہونے سے بچائیں گے، تب آپ صحت مند اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔